ہم تو 26ویں اور 27ویں ترمیم کو رو رہے تھے کہ اس نے عدلیہ کی آزادی اکثر ختم کر دی ہے، لیکن ان ترامیم کے بغیر بھی ماتحت عدلیہ میں انصاف کا حصول تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ بلاسفیمی کیس کو ہی لے لیں، بلاسفیمی گینگ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے سب سے اپ رائٹ جج، جن کی ایمانداری کی شہرت، اصول پسندی کی شہرت تمام کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ جسٹس اعجاز اسحاق۔ انہوں نے اس حوالے سے ایک زبردست فیصلہ دیا تھا جسے چند روز کے اندر ہی کمپرومائزڈ ججز نے ختم کر دیا، مگر جو لا قانونیت ماتحت عدلیہ میں ہو رہی ہے اس کی جانب کسی کی توجہ نہیں ہے۔ جج افضل مجوکا کی عدالت میں ایک ایسا ہی کیس سامنے آیا، ناظرین 2 منٹ کے لیے آپ کی توجہ درکار ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ سانحہ کیا ہوا ہے۔ افضل مجوکا کی عدالت میں ایک ایسا کیس سامنے آیا ہے جس میں ایک معصوم شخص کو، جس پر بلاسفیمی گینگ نے توہین کا الزام لگا رکھا تھا، اس بے گناہ شخص کو بغیر جرح کیے کیپٹل پنشمنٹ یعنی سزائے موت دینے کی تیاری تھی۔ یہ معاملہ ناظرین اس وقت سامنے آیا جب مجبور اور معصوم ملزم کے لواحقین نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو اس کے لیے وکیل بنایا کہ ان کے پاس کسی اور وکیل کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ہادی علی چٹھا کہتے ہیں کہ جب انہوں نے وکالت نامہ سائن کیا اور عدالت میں پیش ہوئے تو جج افضل مجوکا نے ان سے کہا کہ آپ صرف 342 کا بیان ریکارڈ کروائیں، جس پر وکیل صاحب نے کہا کہ جی اس کیس میں تو جرح ہی نہیں ہوئی، جس پر جج صاحب نے کہا جرح ہو چکی۔ آپ کو کس نے کہا جرح نہیں ہوئی؟ آپ کیس کی فائل دیکھ لیں۔ فائل دیکھی تو اس پہ لکھا تھا کہ خاتون وکیل محترمہ نبیلہ ارشاد نے کیس میں جرح کی ہے۔ ہادی علی چٹھا کہتے ہیں کہ انہوں نے نبیلہ ارشاد خاتون وکیل سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ جناب آپ نے درست طریقے سے جرح کیوں نہیں کی، جس پر انہوں نے حیرت انگیز جواب دیا۔ انہوں نے کہا کیڑی جرح تو کیڑا کیس، اردو میں کہا ہوگا، انہوں نے کہا کہ وہ نہ تو کبھی اس کیس میں پیش ہوئی ہے نہ انہوں نے جرح کی ہے۔ اور پھر اس خاتون وکیل نے MIT میں جج افضل مجوکا کے خلاف درخواست بھی دے دی۔ وکیل ہادی علی چٹھا نے اس صورتحال کی شکایت جب جج افضل مجوکا سے کی، جس پر انہوں نے جو کہا، اس کے بعد ناظرین مجھے لگتا ہے کہ جنگل کے قانون میں بھی کوئی اصول اور ضابطہ ہوتا ہوگا۔ جج افضل مجوکا نے کہا کہ یہ بلاسفیمی گینگ جو ہے بڑا پاورفل ہے، خاتون وکیل سے کہیں کہ وہ MIT میں میرے خلاف جو انہوں نے درخواست دی نا وہ واپس لے لیں۔ ناظرین آپ کو سمجھ آیا معاملہ کیا ہے کہ جج صاحب کی عدالت میں ایک وکیل کی فرضی جرح موجود ہے، فائل میں درج کر دیا گیا کہ فلاں خاتون وکیل نے جرح کی ہے، جبکہ اس خاتون وکیل کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اسی جرح کی بنیاد پہ آگے ملزم کو سزا سنائی جانی۔ اندازہ کریں ناظرین، یہ صرف ایک مثال ہے، پتہ نہیں آپ کو معاملہ سمجھ آیا ہے کہ نہیں، میں سمجھا پایا ہوں یا نہیں۔ ماتحت عدلیہ میں ناظرین انصاف کا جنازہ نکلے تو طویل عرصہ ہو چکا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، ہمیں ہماری عدالتوں سے ہی بچائے۔